روشنی میں حقیقت علم کے مفہوم اور مطلب کو واضح کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت آباءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ وقال اللہ تعالی اذن هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وقال اللہ تعالی اذن فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں اور اس کے اخیر کے حصے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت میں اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں یا اپنے آپ پر اس عنوان اور موضوع کو پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ بہت ہی اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہے حقیقت علم۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کہتے کس کو ہے؟ اللہ نے کس چیز کو علم قرار دیا، اور جب تک کہ یہ لفظ علم کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو معنی تو آگے کی چیز ہے، اس کے تقاضے آگے کی چیز ہے، لیکن لفظ علم ہی کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ علم ہے کیا، اور اللہ نے کس کو علم قرار دیا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی خود مسلمانوں نے یا تعلیم اور تربیت کرنے والوں نے اس بحث کو حل نہیں کیا، لفظ علم کی حقیقت کو واضح نہیں کیا، جس کی وجہ سے علم کے حوالے سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہر مسلمان پر بحیثیت مسلم کے، اور ہر انسان پر بھی کچھ نہ کچھ عائد ہوتی ہے بحیثیت سے انسان کے، تو وہ علم کا فائدہ اسے مل نہیں سکا۔ تو اس اجتماع میں اور اس یوں سمجھ لیجئے کہ آخری حصے میں میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک سورہ بقرہ کی آیت اور 2 سورہ آل عمران کی آیتیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی حقیقت اور علم کے مسئلے کو واضح کر دیا کہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے علم قرار دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جس کو علم قرار دیا حقیقت میں علم وہی ہے، اور علم کا اس میں فاعل ہے عالم، جو علم والا ہوتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ جیسے عقل یعنی سمجھنا، عاقل سمجھنے والے کو کہتے، سمجھدار کو کہتے ہیں،
تجارت خرید و فروخت کو کہتے ہیں، لین دین کو کہتے ہیں، اور تاجر کس کو کہتے؟ جو تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اسی کو تاجر کہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے علم والے کو عالم کہتے ہیں۔ تو پہلی آیت آج کے اس درس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ ہدایت دراصل اللہ کی ہدایت ہی ہے، رہنمائی جو اللہ نے رہنمائی کی ہے تو وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، اور یہ خطاب ہم سب سے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کی، ان کی اشارہ تمامی مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ اور دنیا میں جتنے نافرمان ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، وہ سبھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، باوجود کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو کیا آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس کیا آیا تھا؟ اہم چیز ہے نا یہ، جہاں کا من قرآن آیا تھا نا آپ کے پاس۔ تو لفظ علم دراصل قرآن کا صفاتی نام ہے، یہ اہم چیز ہے اصل میں۔ جس طرح سے قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، الذکر بھی قرآن مجید کا ایک نام ہے، الفرقان قرآن مجید کا ایک نام ہے، النور قرآن مجید کا ایک صفاتی نام ہے، بیان بھی قرآن مجید کا صفاتی نام، بیان للناس، لوگوں کے لیے بیان۔ تو بیان کہاں لفظ جہاں پر قرآن مجید میں، تو قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز مراد نہیں لی جا سکتی نا۔ تو العلم سے بھی قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز مراد نہیں لی جا سکتی۔ تو العلم جسے کہتے ہیں وہ قرآن مجید کا صفاتی نام ہے، اور اسی پس منظر میں بات کہی گئی طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب تھی نہیں نا، احادیث بھی تھی آپ کی، تو وہ لوگوں کے صرف یوں سب حافظے میں تھی، کتاب نہیں تھی حدیث کی۔ حدیث کی کتابیں بھی بعد میں تدوین ہوئی، لیکن کتابی شکل میں جو علم تھا وہ صرف قرآن مجید تھا۔ تو اس کو حاصل کرنا، اس کو سیکھنے سمجھنے کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلمی، علم کا طلب کرنا، یعنی قرآن کو حاصل کرنا، قرآن کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کی، ما جاءک من العلم، حالانکہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی قرآن مجید آپ کے پاس آ گیا تھا نا، آپ پر نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اور قرآن مجید کا بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ یہ سورہ بقرہ یہ مدنی دور کی صورت ہے، اور دور مکی میں ایک طرح سے 75% قرآن مجید نازل ہوا۔ جو 114 صورتیں قرآن مجید کی، تو 86 صورتیں دور مکی کی ہے، اور ہر صورت کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے مکیہ یا مدنیہ۔ اس کو سمجھنا جاننا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ تو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ زیادہ تر قرآن مجید اور زیادہ تر جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ تو یہ مدنی صورت کی آیت ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اگر آپ نے ان کی اتباع اور پیروی کی، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست آپ کا نہیں ہوگا۔ سخت ترین تنبیہ بھی ایک طرح سے اس میں، ایک تو لفظ علم کے حوالے سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کو اللہ نے علم قرار دیا، اور جو کوئی قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع اور پیروی کرے گا، لوگوں کے خواہشات کی اتباع اور پیروی کرے گا، تو اس کے لیے اللہ نے تنبیہ اور ڈانٹ سنائی کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی ولی نہیں، کوئی دوست نہیں، اور کوئی مددگار نہیں۔ پھر سورہ آل عمران کے ایک طرف سے یہ
سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیت ہے، جہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، تو پہلے صفحے پر یہ آیت کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو العلم قرار دیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید۔ الکتاب یہ بھی قرآن مجید ہی کا نام ہے، چونکہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے اس لیے لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ تو آپ پر اللہ نے کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، قرآن مجید میں بہت ساری آیات محکمات ہے۔ محکم کہتے ہیں اہم اور بنیاد کو، جڑ اور بنیاد کو، اور احکام سے بھی ہیں مراد، احکام والی آیتیں، محکم اور مضبوط آیتیں ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور دراصل یہی کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، یعنی جو آیات احکام ہیں، آیات محکمات، مضبوط آیات اور احکام والی آیتیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، حلال و حرام کے احکام بالکل واضح ہیں، یہ مبہم نہیں ہے، جائز اور ناجائز یہ بالکل واضح ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ دراصل کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے۔ وہ اخری متشابہات، اور کچھ متشابہات ہے کہ جس میں دو معنی ہوتے ہیں یا جس سے کوئی زیادہ ہدایت جڑی ہوئی نہیں ہے۔ متشابہات یعنی آسمان کا تذکرہ ہے نا، لیکن اگر کوئی اس بحث میں پڑ جائے کہ آسمان کی چوڑائی کتنے کلومیٹر ہے، آسمان کی لمبائی کتنے کلومیٹر ہے، تو یہ جاننے کی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے اس کام کو مکلف بھی نہیں بنایا کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آسمان کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، پھر اللہ کے قد کی لمبائی کتنی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ اس بحث میں پڑے نا، بہت سارے ماضی میں جو لوگ گمراہ ہوئے اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ بھائی ہے اللہ مانتے ہم، لیکن اللہ کا قد کیسا ہے، اللہ کا رنگ کیسا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں متشابہات۔ تو جو متشابہ جو باتیں ہوتی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جو ٹیڑھا سوچتے ہیں، صحیح نہیں سوچتے، تو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ اتباع اور پیروی کرتے ہیں متشابہ باتوں کی کہ جن کی کوئی حیثیت ہے نہیں اور جس سے ہماری ہدایت اور رہنمائی جڑی ہوئی نہیں ہے، تو اسی کی اتباع اور پیروی، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں اس کے پیچھے چلنے کو، پیچھے پڑنے کو۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان باتوں کی تعویل اور اصل مفہوم اور مطلب، تعویل کے معنی مطلب کے بھی ہوتے، مفہوم کے بھی ہوتے، جاننے کے بھی ہوتے۔ حضرت یوسف کے حوالے سے ہے نا تعویل الاحادیث کہ اللہ تعالیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ وہ علم دیا تھا۔ تو جو لوگ ٹیڑھے سوچتے ہیں، ٹیڑھے دل کے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اہم بات جس کے لیے میں نے اس آیت کو یہاں پیش کیا ہوں وہ دراصل یہ لفظ ہے، وَأَمَّا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، جو پختہ ہوتے ہیں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کا تذکرہ چل رہا نا، اور تبھی سبھی مفسرین نے اور محدثین نے اس سے مراد لیا قرآن مجید میں جو غور و فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، جو بہت گہرائی کا علم رکھتے، پختہ علم رکھتے ہیں، اثر رسوخ آج بھی استعمال کرتے ہیں نا، ہم نے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اثر و رسوخ کا لفظ، والراسخون فی العلم، یہ اصل لفظ ہے جس کی طرف متوجہ۔ اور جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، تو علم میں قائم راسخ اور پختہ ہوتے ہیں، یعنی قرآن میں نا صاف واضح بات ہے نا، یعنی جن کو قرآن کا گہرائی سے علم ہوتا ہے، قرآن کا جن کو پختہ علم ہوتا ہے، تو اسی کو آگا نا والراسخون فی العلم، جو علم میں یعنی قرآن میں جو پختہ ہوتے ہیں، جو راسخ ہوتے ہیں، یقولون آمنا بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم آسمان پر ایمان لے آئے کہ آسمان ہے، لیکن لمبائی چوڑائی یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے،
اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا قد کیا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے، اس کا جاننا یہ ہمارے بس میں ہے بھی نہیں، لیکن اس پر ایمان لائے کہ اللہ ہیں، فرشتے ہیں، اور بھی دنیا میں بے شمار مخلوقات ہے۔ تو یہ جو علم میں جو پختہ ہوتے، قرآن مجید کا جن کو پختہ علم ہوتا ہے، فی العلم، سمجھ رہے ہیں نا آپ، والراسخون فی العلم، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ قرآن کی طرف۔ کل من عند ربنا، تمام کی تمام چیزیں ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مندی حاصل کرتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران ہی کی ایک آیت نمبر آیت نمبر 61، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا جب آپ مدینہ میں تھے، مسجد نبی میں تھے، اور اس نے حجت کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، کیونکہ اس پر مصر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حجت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فمن حاجک، اگر آپ سے یہ حجت کرے، بحث کرے، من بعد ما جاءک من العلم، باوجود ہے کہ آپ کے پاس علم آ گئے، تو کیا آیا تھا اللہ کے رسول کے بعد؟ جس طرح سے پہلے پارے میں کہا گیا نا، وہ قرآن ہی تھا نا، قرآن ہی آیا تھا نا آپ کے پاس، قرآن ہی لے کر آپ آئے تھے نا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت اور شخصیت کو بتایا تھا، لیکن یہاں دراصل لفظ علم سے بحث ہے کہ لفظ علم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی طرف، بعض من بعد ما جاءک من العلم، باوجود ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم سب تعالوا آؤ، ہم بلاتے ہمارے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم جھوٹے ہیں، ہم اس بات میں جھوٹے، تو اللہ ہم پر لعنت نازل کرے۔ تو ایک مباہلے کی صورت ان کے سامنے پیش کی گئی، لیکن وہ نصارہ کا وفد اس کے لیے تیار نہیں ہوا، ان کو معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، لیکن ہر درمی دکھانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، جو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجویز پیش کی۔ تو اب یہ 3 آیتوں کے ذریعے، صرف 3 آیتیں نہیں، بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید میں، کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کو قرآن کے طور پر پیش کیا۔ یہ قرآن کے صفاتی نام کے طور پر، کہ لفظ علم دراصل قرآن مجید کا صفاتی نام ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے بھی ہم دلیل بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ عند اوانی ذہاب العلم، وہ جو فتنہ ظاہر ہوگا وہ علم کے چلے جانے کے بعد، علم کے اڑ جانے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو حضرت زیاد بن لبید جو صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیف یذهب العلم، علم کیسے جائے گا، علم کیسے اٹھے گا، نحن نقرأ القرآن، جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ونقرئ ابناءنا، اور ہم ہمارے بیٹوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ویقرئ ابناءنا ابناءکم، اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو قرآن مجید پڑھائیں گے، الی یوم القیامت، اور یہ قرآن مجید کے پڑھانے کا سلسلہ، سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ وہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے اٹھے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لبید، میں تو زیاد تمہیں قرآن، میں مدینہ کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، حضرت زیاد بن لبید، میں نے شاید شروع میں لبید کر لیا، لبید ان کے والد کا نام ہے، زیاد بن لبید۔ تو حضرت زیاد بن لبید صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم بات کو سمجھے نہیں۔ کیا یہود و نصارہ قرآن مجید کو نہیں، کیا توریت اور انجیل کو نہیں پڑھتے؟ لیکن جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اور جو سمجھتے اس پر عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ علم اڑ گیا، توریت بھی اڑ گئی، انجیل بھی اڑ گیا۔ اگر دنیا میں ہے بھی تو اس کے رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی ذہن اور دماغ میں نہیں ہے نا،
زندگیوں میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، تو ایسی کوئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امت مسلمہ میں ایک جو بے دینی کا فتنہ پیدا ہوگا، جہالت کا فتنہ پیدا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، گمراہ لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، لیکن وہ اس وقت ہوگا عند ذہاب علم، جب علم اڑ جائے گا۔ لیکن کس کو اللہ کے رسول نے علم قرار دیا؟ اور صحابی نے کیا مفہوم مطلب لیا تھا علم کا؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم اڑ جائے گا، تو یہ حضرت زیاد بن لبید کی بات پر غور کیجئے، کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن، علم کیسے اٹھے گا جب کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے؟ تو صحابہ کیا سمجھتے تھے علم کا مفہوم مطلب، اور حضرت زیاد بن لبید نے کیا سمجھا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ علم اڑ جائے گا، گویا کہ قرآن کی طرف اشارہ تھا نا، تو انہوں نے اسی حیثیت سے جواب دیا کہ علم کیسے اٹھے گا جب کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ہمارے بیٹوں کو ہم پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھیں گے اس زمانے میں، لیکن سمجھیں گے نہیں، اور جو سمجھیں گے عمل نہیں کریں گے، تو وہ قرآن اٹھ ہی گیا نا، ایک طرح زندگیوں سے اٹھ گیا نا۔ اور آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں، اور خاص طور سے بر صغیر کے دور کو ہم دیکھو، ہندوستان کے ہم مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں، تو یہ مثال صادق آتی ہے نا کہ قرآن مجید گھر میں ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں بھی مسجدوں میں قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید ذہن اور دماغ میں ہے کتنا ہے؟ کتنے لوگوں کے علم میں قرآن مجید ہے؟ کتنے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات معلوم ہے؟ جو خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے، بڑی عقیدت اور محبت سے پڑھتے ہیں، لیکن آج ان میں سے بھی ایک بڑی اکثریت کو قرآن مجید کا علم نہیں ہے، تو گویا کہ وہ جاہل ہی ہے نا قرآن مجید کی طرف سے، لا علم ہے قرآن مجید کی طرف سے، علم ان کے قرآن مجید کا علم ان کے سینے میں آیا ہی نہیں، ذہن اور دماغوں میں آیا ہی نہیں قرآن مجید کا علم، تو عمل میں کیسے آئے گا؟ تو یہ جو بات کہی گئی قرآن مجید میں علم کی، وہ قرآن مجید کے لیے، اور حدیث جو مشہور و معروف اس کا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس میں بھی وہی مراد ہے کہ علم کا طلب کرنا، یعنی قرآن مجید کو حاصل کرنا، اس کا سمجھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، سمجھنا بھی فرض ہے، عمل کرنا بھی فرض ہے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ چند باتیں لفظ علم کے حوالے سے میں نے اپنے آپ پر بھی پیش کی، آپ پر بھی پیش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی علم کے تقاضوں کو سمجھنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب